بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دس از می وقار یونس اور ایک نئی ویڈیو میں حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خوش ہوں گے، صحت مند ہوں گے اور تندرست بھی۔ ناظرین، میرے شہر نافرسان سے، میرے ملک سے، میرے دیش سے جو خبریں آئے روز دیکھنے کو ملتی ہے، دل نہیں کرتا ہے کہ اس کو یہاں پہ ڈسکس کیا جائے، لیکن جو حقائق ہوتے ہیں اسی کو بیان کیا جاتا ہے، یا جو حقائق ہوتے ہیں اس کو دبانے کے بجائے اس کو بیان کرنے میں ہی بہتری ہوتی ہے۔ ناظرین، آپ لوگوں نے کل اخباروں میں، ٹی وی چینل پر دیکھا ہوگا، خبریں دیکھی ہوگی۔ کل جو شرمناک حرکت کی گئی ہے سینٹ اجلاس میں، یقیناً آپ اس باخبر ہوں گے۔ کل سینٹ اجلاس میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے کہ الیکشن کو ملتوی کیا جائے۔ یہ یقیناً شرمناک ہے، یہ یقیناً قابل مذمت ہے، کیونکہ سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو عوام کے حقوق کی تحفظ کرتا ہے۔ وہی ادارہ اٹھ کر وہ عوام کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ یہ یقیناً اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ اس کے اوپر کارروائی کی جائے گی، کیونکہ یہ جو اس کا ڈومین ہے، جو اس ادارے کا ڈومین ہے، یہ اس کے بالکل مخالف سمت پر چلی گئی ہے۔ آپ سب کو پتہ ہے کہ الیکشن یہ کسی بھی جمہوری ملک میں یہ عوام کا بنیادی حق ہے، اور اس حق سے محروم کرنے کے لیے کل یہی ادارہ اٹھ کر اس کو جو ہے نا ختم کرنے، یا اس حق کو غصب کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ابھی چند دن پہلے آپ کو پتہ ہوگا کہ پاکستان تحریک انصاف نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی تھی کہ یہ اے سیز اور ڈے سیز یہ الیکشن کو کنڈکٹ نہیں کر سکتے۔ تو وہ فیصلہ بھی لاہور ہائی کورٹ سے پی ٹی آئی کے حق میں آیا تھا، اور لیکن وہ جب ٹیک اپ ہوا سپریم کورٹ میں، تو پھر وہاں پہ چیف جسٹس صاحب وہ برہم بھی ہوئے، انہوں نے توہین عدالت کا نوٹس بھی جاری کیا پاکستان تحریک انصاف کے رکن پر۔ وہ تو خیر معمولی بات تھی، وہ ایک اچھی بات تھی، کیونکہ اگر شفاف الیکشن کروانے تھے تو لازماً بات ہے کہ اس کے لیے جو ہے نا امپائر بھی کچھ ایسے اس جگہ سے لینے چاہیے تھے جو کم از کم پتہ ہو کہ یہ دھاندلی نہیں کریں گے۔ یہ تو کلم کلا دھاندلی آپ پچھلے کئی دنوں سے دیکھتے آ رہے ہو کہ کیا کچھ نہیں کیا ان لوگوں نے۔ وہی لوگ جو ہے نا ہمارے الیکشن بھی کرائیں گے اور وہ شفاف بھی ہوں گے، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ لیکن بہرحال وہ پھر چیف جسٹس صاحب وہ برہم ہوئے، اور انہوں نے ایک جملہ بھی کہا کہ یہ 8 فروری یہ پتھر پر لکیر ہے، 8 فروری کو الیکشن ہوں گے۔ یہ جو کل جو شرمناک حرکت ہوئی ہے، یہ تو اس سے بھی جو ہے نا 2 قدم آگے ایک شرمناک حرکت ہے، یا یہ تو مکمل نظام لپیٹنے کی سازش ہوئی ہے کل۔ مجھے امید ہے، ویسے یقین تو نہیں ہے، لیکن جس امید رکھ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی کچھ دن پہلے جو چیف صاحب نے جو بیان فرمایا تھا، آج جب یہ اگر اس میں جو ہے نا تضاد یا اس کے بالکل خلاف بیان دیں گے تو کم از کم ایکسپوز ہوں گے۔ میرا نہیں خیال کہ وہ اس طرح جو ہے نا بیان دیں گے، کیونکہ انسان کی اپنی بھی ایک عزت ہوتی ہے، وہ اپنا بھی عزت کا خیال رکھے گا، کیونکہ وہ ابھی چند دن پہلے جو ہے نا ایک بیان دے چکے ہیں۔ اگر وہ اس کے بالکل ابھی الٹ جواب دیں گے تو یہ اس کی بربادی کی طرف جو ہے نا وہ ان کے معاملات جائیں گے، کیونکہ پھر عوام کو سمجھ آئی جائے گی کہ بھئی یہ کٹھ پتلی ہے، یہ یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، یہ الیکشن کو مینیپولیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس کے اوپر یہ نہ چاہتے ہوئے بھی کارروائی کریں گے۔ لیکن یہ کل ہوا ویسے کیوں؟ کل جو یہ جو قرارداد پیش ہوئی ہے، اس کی اصل وجوہات کیا تھی؟ ناظرین، کل جب ٹربیونل سے فیصلے آنے شروع ہوئے، تو بہت سارے پی ٹی آئی کے جو کارکن تھے، ان کے جب فیصلے دوبارہ آ گئے تو یہ گھبرا گئے، اور انہوں نے گھبراہٹ میں جو ہے نا یہ قرارداد جو ہے نا جمع کی اور پھر منظور کر لیے، اور پھر جو ہے نا منٹوں کے حساب سے وہ تقسیم بھی کر لیا، وہ جہاں جہاں ان کی ضرورت تھی منٹوں کے حساب سے وہ تقسیم بھی ہو گیا۔ میں کل سمجھ گیا تھا کہ یہ جو حرکتیں کر رہے ہیں یہ ابھی جو ہے نا پتلی گلی پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے اراکین کے ابھی پیپر جو ہے نا وہ ابھی پھر یہ میدان میں آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اراکین میدان میں آ رہے ہیں، اور ہماری شکست جو ہے نا وہ تو بالکل
بالکل کنفرم ہے، تو اس لیے جو ہے نا یہ ان لوگوں نے پتلی گلی پکڑ کر جو ہے نا بھاگنے کی کوشش کی۔ ناظرین، انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی طریقے سے ہم عمران خان کو دبا دیں، لیکن وہ نہیں دبا سکے، کیونکہ عوام کی شعور کا لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے کہ یہ اب ان کے قابو میں نہیں آ رہے۔ پہلے یہ کمپنی بہادر پہلے بھی ایسے حرکتیں کرتا رہا، عوام جو ہے نا چپ ہو جاتی تھی، کیونکہ آگے ایسا کوئی بندہ موجود نہیں ہوتا تھا، یا ایسا جو ہے نا کہ ایسے کردار کا بندہ موجود نہیں ہوتا تھا جو خود کو ثابت کر سکے کہ ہاں میں سچا ہوں اور آپ جو کچھ کر رہے ہو غلط کر رہے ہو، کیونکہ وہ دونوں سائڈ سے چور تھے۔ وہ کمپنی بہادر بھی چور تھی لیکن وہ طاقتور تھے، اور دوسری سائڈ سے یہ جتنے بھی اس کے نواز شریف ہو گیا، زرداری ہو گیا، یا یہ فضل الرحمان ٹائپ کے لوگ ہو گئے، یہ خود بھی چور ڈاکو تھے، اور یہ کچھ پھر بتا بھی نہیں سکتے تھے، یہ کچھ ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے تھے، تو اس لیے جو ہے نا معاملات چل جاتے تھے۔ لیکن چونکہ اس دفعہ ان لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ابھی یہ عوام کی شعور کا ہائی لیول ہے، اب اس کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، تو یہ انہی حرکتوں پر اتر آئے۔ نواز شریف جب باہر چلا گیا تھا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ کرپشن کے بیسس پہ جو ہے نا وہ جیل میں تھے، پھر وہ جیل سے ان لوگوں نے نکالا اور لندن بھجوا دیا وہاں پہ، اور پھر جب وہ وہاں پہ پہنچ گیا تو وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگایا کرتے تھے۔ آپ سب کو یاد ہوگا یہاں پہ جو ہے نا پاکستان میں پٹواری لوگ جو ہے نا وہ کبھی کبھار جو ہے نا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا کرتے تھے، لیکن جب سے ان کو پتہ چل گیا کہ بھئی میں ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ جو ہے نا میں کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا، تو انہوں نے بوٹ کی طرف دیکھا، اور بوٹ کو جو ہے نا خوب کیا کہ پالش ڈبی اٹھا کر یا زبان کے ساتھ چاٹ کر بوٹ کو خوب پالش کیا، تو وہ ڈیل ہو گئی۔ ڈیل کی صورت میں جو ہے نا وہ پاکستان آ گئے، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ میں پاکستان چلا جاؤں گا تو میں منڈریلا بن کر چلا جاؤں گا، میں وہاں پہ بڑا پاپولر بنوں گا، لیکن وہ جب یہاں پہ آیا تو گراؤنڈ ریالٹی کچھ اور تھی۔ جب اس نے گراؤنڈ ریالٹی دیکھا تو اس کے بعد جو ہے نا آپ سب لوگوں نے نوٹس کیا ہوگا کہ پھر کمپنی بہادر نے کتنا ظلم اور تشدد کیا اس کے بعد، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے۔ وہ تشدد کرنے کے باوجود بھی جب کچھ نہ بنا، جب اس کو پتہ چل گیا کہ بھئی یہ ابھی تو یہ ٹربیونل کے فیصلے بھی آ رہے، اور ابھی ہماری ہار پکی ہے، تو ان لوگوں نے جو ہے نا یہ پتلی گلی پکڑ کر بھاگنے کی کوشش کی، لیکن انشاءاللہ یہ کب تک بھاگیں گے، ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں، یہ انشاءاللہ ہمارے ابھی داؤ میں آ چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہار ان کے مقدر میں ہے۔ ناظرین، کل ایک آرٹیکل چھپا تھا پرسوں عمران خان کا، اس پہ جو ہے نا آج میں دیکھ رہا ہوں ہر جگہ پہ جو ہے نا یہ لفافہ خوروں کی جو ہے نا چیخیں نکل رہی ہے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ یہ جو ہے نا یہ اپنے اگلے باتیں کیسے بھول جاتے ہیں۔ ہر انسان کا میموری اتنا جو ہے نا لاس نہیں ہوتا ہے کہ وہ 2 دن کے بعد جو ہے نا بھول جائے، ان کو جو ہے نا یاد رہتا ہے، لیکن بے شرمی کی حالت اتنی ہوتی ہے کہ بھول جاتے ہیں۔ بھئی یہ جو ہے نا اس کو سمجھ ہی نہیں آتی۔ کل سرکاری حاجن کو میں دیکھ رہا تھا، اس کی وہ جو عمران خان کا جو آرٹیکل آیا ہے وہ یہی فرما رہی تھی کہ یہ کس طرح ہو گیا، یہ کیسے جو ہے نا یہ صحافت کے اصول کیا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور اس کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ جب نواز شریف مجرم تھا، وہ جب بھاگ گیا تھا، لندن بھاگ گیا تھا، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، اور سلیم صافی ہو گیا، اور یہ جو جتنے بھی لفافہ خور ہے، یہ سارے عدلیہ ہے، وہاں پہ جو نا ان لوگوں نے باقاعدہ اس کو وہاں پہ درخواست دی کہ نواز شریف کو یہاں پہ پاکستان کے ٹی وی چینل کے اوپر دکھایا جائے۔ یہ ان لوگوں کی معیار دیکھو آپ لوگ کہ اب یہ جو نا اخلاقیات کی بات کرتے ہیں، یہی بندہ تھا۔ یہ تو خیر ان لوگوں نے تو کچھ نہیں کیا، یہ تو باہر کی جو نا ایک اخبار ہے، وہاں پہ جو نا یہ آرٹیکل چھپا ہے، لیکن میں ان کی جو نا ان کی اخلاقیات کی بات کر لوں، یہ سرکاری حاجن ہو گیا، یا یہ صحافی ٹائپ کے جو نا یہ صحافی ہو گئے، صحافی ٹائپ کے، یہ اتنے گرے ہوئے لیول کے ہیں نا، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کل کیا بول چکے ہیں اور اب کیا بولنے جا رہے ہیں۔ یہ باقاعدہ
سپریم کورٹ گئے تھے جو نواز شریف کے لیے ٹی وی پہ اس کا تقریر دکھانے کے لیے یا اس کی اسپیچ دکھانے کے لیے، یہ اس کے پیچھے باقاعدہ سپریم کورٹ گئے ہیں۔ حالانکہ وہ مجرم تھا، وہ یہاں سے بھاگا ہوا تھا، وہ لندن میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے باوجود یہ جو چلے گئے وہاں پہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا باقاعدہ ان لوگوں نے درخواست دائر کی کہ نواز شریف کو جو ہے نا سنا جائے، فلاں کیا جائے، فلاں کیا جائے، اس کے اوپر جو ہے نا یہ پابندی ہے، یہ پابندی ہے۔ اور کل وہ بیٹھ کر صحافت سمجھا رہی تھی، ان کو شرم نہیں آتی۔ یعنی یہ اتنے بے شرم لوگ ہیں، یہ اتنے جو ہے نا گرے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو جو ہے نا اپنی اگلی والی بات کا یہ اپنے اگلا جو اگلی بات انہوں نے کی ہوتی ہے اس کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر سکتے۔ ابھی اگر کوئی اس سے پوچھے جائے، کوئی پوچھ لے کہ کل تو آپ سپریم کورٹ گئی تھی، ایک ایسے شخص کے آواز کے لیے آپ سپریم کورٹ گئی تھی جو مجرم تھا، جو یہاں سے بھاگا ہوا تھا، آج تمہیں وہ نظر نہیں آ رہے، تمہیں یہ نظر آ رہے ہے یہاں پہ جو ہے نا جو اخلاقیات نظر آ رہی ہے، وہ اخلاقیات اس دن جو ہے نا کہاں پر تھی آپ کی؟ وہ کیا گھاس چرنے گئی تھی؟ یعنی آپ سمجھ لو کہ یہ جو ہے نا یہ ہمارے جتنے بھی صحافی حضرات ہیں یا جو مین یہ مین میڈیا میں جو لوگ بیٹھے ہوئے، یہ اتنے بکے ہوئے لوگ بیٹھے ہوئے، یہ اتنے گرے ہوئے، ان کی جو ہے نا ان کی ضمیر ان کو ملامت نہیں کرتی۔ یہ اٹھ کے جو ہے نا بھائی کچھ بھی بول لیتے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کل کیا بول چکے ہیں اور آج کیا بولنے جا رہے ہیں، ان کو اتنی سمجھ نہیں آتی۔ لیکن خیر بہرحال ان کی تو چیخیں آسمانوں تک جائے گی، کیونکہ ان کے آگے بہت برے دن آنے والے ہیں، کیونکہ ان کا مزید جو ہے نا مزید ان کو لفافہ دینا بند ہو جائے گا، کیونکہ جب عوامی حکومت آئے گی یا عوام کی حکومت آئے گی تو یہ سارے ننگے پن یہ ننگے ہو چکے ہیں اور ان کی جو ہے نا کوئی اوقات نہیں ہے۔ آج آپ دیکھ لو، آپ سروے کر لو، سوشل میڈیا مور پاورفل دین مین اسٹریم میڈیا۔ کیوں؟ اس کی وجوہات کیا ہے؟ یہ ان لوگوں کو خود سمجھ نہیں آتی۔ یہی اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ جو یہ لوگ صحافت کرتے ہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ان لوگوں نے اتنی اس کی ویلیو گرائی ہے کہ آج کوئی میڈیا دیکھتے ہی نہیں ہے، بھروسہ ہی نہیں ہے کسی کو، اس کے اوپر میڈیا کے اوپر بھروسہ ہی نہیں ہے۔ آج اس کی چیخیں آسمانوں تک پہنچ رہی ہے۔ اس کے پیچھے ایک وجہ ہے، اور وجہ یہی ہے کہ یہ جب عوامی حکومت یہاں پر آئے گی تو ان کو کچھ نہیں ملنا، ان کے یہ لفافے بند ہو جائیں گے، تو اس لیے یہ بالکل پاگل ہو چکے ہیں اور یہ مزید بھی پاگل ہوں گے، اور یہ جتنے تک چیخ سکتے ہیں چیخ لے، کیونکہ جو آرٹیکل میں چھپا گیا ہے وہ درست باتیں، وہ سچی باتیں، اور دنیا اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے۔ یہ تاولے اسی وجہ سے ہوئے کہ وہ دنیا جو ہے نا اس کے اوپر رسپونڈ کر رہی ہے۔ مرتضیٰ سولنگی جب کچھ بولنے کی کوشش کی تو آگے سے ٹویٹر نے اس کو جواب دیا، بھائی جو کچھ آپ کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو، آپ اپنی جو ہے نا درستگی کریں۔ تو لہٰذا یہ پاگل ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ یہ مزید بھی پاگل ہوں گے۔ ناظرین، یہی تھی آج کی جو میری ان خبروں کے اوپر جو تبصرہ تھا، جو آپ کے سامنے میں نے رکھ لیا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا، اور ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ لائک اور شیئر ضرور کرتے جانا، اور انشاءاللہ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔